السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباد الله الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكت أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی زدنی علما. ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے. درود و سلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایٹیکیٹس بتائے تھے کہ گھر میں داخل ہوں تو کس طرح ہو، چاہے وہ بچے ہوں یا پھر وہ بالغ ہو جائیں یا ہمارے نوکر چاکر غلام. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوڑھی عورتوں کے پردے کے معاملے میں بھی احکامات بیان کر دیے تھے. آج ہمارا سورہ نور کا آخری درس ہے، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں کہ اندھے پر، لنگڑے پر اور بیمار پر، یہ تین لوگوں کو اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں. اگر وہ اندھے ہیں، لنگڑے ہیں یا بیمار ہیں، اور خود تم پر، اور تم خود، تمہار کو بھی کنسیڈر کر رہے اللہ تعالیٰ. 3 بیماریاں گنائے اور تم خود، تم خود پر کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھا لو. یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم بیمار ہیں، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، یہ بھی، اور تم خود بھی اپنے گھر میں سے کچھ بھی کھا لے سکتے. کسی کی اجازت کی، پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں سے کھا لو. یا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا اپنے بھائی کے گھر سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے. یہ پورے رشتے اللہ تعالیٰ گنا رہے ہیں. تم اپنے گھر سے جو بھی کھانا ہے کھا لے سکتے. اپنے باپ کا گھر یعنی اپنا ہی گھر ہوا، ماں باپ کے گھر سے، اور بھائی بہن کے گھر سے، بھائی کے گھر سے بھی کچھ بھی کھا سکتے، بہن کے گھر سے بھی کھا سکتے، پھپھو کے، چاچا کے، خالہ کے، ماموں کے گھروں سے. یعنی ادھر باپ کے بھائی بہن، ماں کے بھائی بہن کھا سکتے، اور خود کی بہن اور خود کا بھائی، یہ اتنے گھروں سے آپ کچھ بھی کھا سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اور ان گھروں سے جن کی کنجیوں کے تم مالک ہو. یعنی ایسے گھر جس کی چابیاں اگر آپ کو دے کر گئے، فار ایگزامپل آپ کے پڑوسی ہو یا آپ کے کوئی رشتہ دار ہو، کئی لمبے سفر پر گئے تو پہلے کیا کرتے تھے، جنگ پر جاتے تھے نا، تو اپنے گھروں کی چابیاں دے کر جاتے تھے. یا آج بھی ہوتا ہے، کوئی ابراڈ جا رہے تو آس پڑوس کو اپنے گھروں کی چابیاں دے کر جاتے. تو جس کے چابیوں کے، کنجیوں کے تم مالک ہو، اپنے دوستوں کے، تم کیا کر سکتے ہو، ان کے گھروں سے بھی تم کچھ بھی کھا سکتے ہو، لے سکتے ہو. تم کو اگر کوئی ضرورت کی چیز ہے تو تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تم جا کر ان کے گھر سے لے کر کھا سکتے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. اللہ تعالیٰ باضابطہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کہ تم پر کوئی حرج یا گناہ نہیں ہے. اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ. اور ایک آگے اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، کھانا کھانے کا ایٹیکیٹس بتا رہے، جیسے کہ دسترخوان بچھا کر جب ہم کھانا کھاتے ہیں، اگر ساتھ بیٹھ کر تم سب مل کے کھانا کھانا چاہ رہے تو اچھی بات ہے. اگر نہیں کھانا چاہ رہے، الگ الگ کھانا چاہ رہے، بعض لوگوں کو سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں رہتا، تو وہ لوگ بھی الگ بیٹھ کر کھا سکتے. دیکھیے یہ جو اللہ تعالیٰ کھانے کا آرڈر بولے کہ تم اپنے ماؤں سے، باپوں کے، بھائیوں کے، پھپھوں کے، چاچوں کے گھروں سے کھا سکتے، تو اس میں کیا ہے معلوم ہے، جب صحابہ اکرام جہاد کے لیے جاتے تھے تو
کیا کرتے تھے کچھ معذور صحابہ جو ہوتے تھے، جو آنکھ سے یا پھر اندھے ہوتے تھے، لنگڑے ہوتے تھے یا پھر کچھ بیمار ہوتے تھے، تو ایسے صحابہ کو کیا کرتے تھے اپنے گھر کی چابیاں دے کر چلے جاتے تھے، اور ان کو اجازت پوری دے دیتے تھے کہ آپ کو اگر کوئی چیز کھانا پینا ہے تو اس میں سے لے کر کھا لو۔ لیکن وہ جو معذور صحابہ اکرام ہوتے تھے، وہ ان کے مالک، ان کے گھروں کے مالک ہونے کے باوجود، ان کے گھر کے چابیوں کے مالک تھے نا وہ، ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے اس میں سے کوئی کھانا اپنے لیے جائز نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ آیت کے ذریعے فرما دیے کہ جس کی چابیاں تمہارے گھروں میں ہیں اور تمہارے رشتہ دار، تمام رشتے اللہ تعالیٰ گنا دیے، تمام رشتہ دار اور جس کی چابیاں تمہارے پاس ہے، تم ان کے گھر میں سے کھاؤ پیو، کوئی اس میں حرج یا گناہ کی بات نہیں ہے۔ یہ بات ہو گئی کلیئر۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ تم ساتھ مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ مطلب کیا ہے کہ بعض صحابہ کیا ہے معلوم ہے، تندرست صحابہ معذور صحابہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہے نا وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ تندرست صحابہ ہم زیادہ کھانا کھا لیں گے، لیکن معذوری کی وجہ سے انہوں کم کھائیں گے تو ان پر ظلم ہوگا، دسترخوان سے ہم زیادہ رزق اٹھائیں گے، وہ کم اٹھائیں گے تو ان پر ظلم ہوگا، اسی لیے وہ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ کھانا نہیں پسند کرتے تھے۔ اور ادھر ہی معذور صحابہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ بھی تندرست صحابہ کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتے تھے، وہ بھی اس کے لیے اس سے کراہت محسوس کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہماری معذوری کی وجہ سے تندرست صحابہ کھانا کھانے میں کمی کریں گے، اس وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے تھے ان کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے ذریعے واضح کر دیا، یہ جو صحابہ کے دل میں کشمکش تھی، جو بے چینی تھی ایک دوسرے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر ساتھ بیٹھ کر کھانا چاہ رہے تو کھاؤ، اگر نہیں کھانا چاہ رہے تو الگ الگ بھی کھا سکتے، اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ بعض علماء صراحت کرتے ہیں کہ یہ جو کھانا کھانے کی بات ہے، جو دوستوں کے گھروں میں، ماموں خالہ پھوپھی کے گھروں میں جو کھانے کی بات ہے، وہ کیا ہے عام قسم کا کھانا ہے، اس سے مراد جو نارملی آپ کو دکھائی دے گا باہر، وہ جسے کھانے سے کوئی برا محسوس نہیں ہوگا، سامنے اگر رکھے دال چاول شکر وغیرہ جو بھی اگر آپ استعمال کرنا چاہ رہے استعمال کریں، ہاں لیکن کوئی عمدہ چیزیں، کوئی خاص چیزیں جو وہ الگ سے چھپا کر رکھے ہیں گھر والے، تو اسے نکال کر نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ کچھ خاص ہے بول کے چھپا کے رکھے نا، کسی کی نظر اس پر نہ پڑے بول کر، کچھ ذخیرہ شدہ چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ لوگ بہت اہتمام سے جیسے کہ ڈرائی فروٹس رکھتے ہیں اٹھا کر چھپا کر، اور کچھ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو چھپا کر رکھی جاتی ہیں، تو ایسے کھانے کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا کھانا علماء کہتے ہیں کہ ایسا کھانا جائز استعمال کرنا جائز نہیں ہے، یعنی جو چھپا کر رکھیں، عام قسم کا کھانا ہے سامنے رکھا ہوا ہے جو بھی فریج میں ہے یا پھر سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، وہ اگر کھا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوئی چھپا کر اٹھا کر اندر سیفٹی سے رکھے ہوئے ہیں تو ایسی چیزوں کو کھانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بات آ گئی کہ اکٹھا ہو کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ، تو الگ الگ کھانا حدیث میں آتا ہے کہ بعض حدیث میں کہ اکٹھا کھانا باعث برکت کا ذریعہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا دیے کہ بے شک مل کر کھا سکتے، برکت کا ذریعہ حدیث سے معلوم ہو رہا، لیکن کوئی انسان الگ بیٹھ کر کھانا چاہتا ہے تو اس پر کوئی گناہ یا پابندی کی بات بھی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ ایک اور ایک ہمارے کو ادب سکھا رہے ہیں، اس سے پہلے ہم نے سورہ نور میں ہی پڑھا تھا پچھلی آیتوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے گھر جا رہے تو سلام کر کے جاؤ، 3 مرتبہ سلام کرو، دروازے کے سامنے نہ ٹھہرو، دائیں یا بائیں جانب ٹھہرو، پورا سلام کا طریقہ بتائے کہ سلام کرو وغیرہ، کیسے گھروں میں دوسروں کے گھروں میں داخل ہو تو کیسے ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ خود کے گھر میں جانا ہے، خود کے گھر میں جانے لگو تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ اکثر لوگ کیا کرتے معلوم ہے، اکثر لوگوں میں یہ چیز تھی کہ اپنے گھر والوں کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو سلام کرنا ان کے لیے گراں گزرتا تھا، ان کو تکلیف، ان کو پسند نہیں تھا۔ بہت سارے لوگوں کو ہے گھر میں ایسے ہی داخل ہو جاتے، ان کو پسند نہیں رہتا بیوی بچوں کو کیا سلام کر کے آنا، یہ تو کیا ہے ان کے لیے سلام کرنا۔
لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ بھی آپ کی سلامتی کی دعا سے محروم رہ جائیں، آپ کی بیوی بچے؟ جب بھی گھر میں داخل ہو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، سب کو سکھانا چاہیے جب گھر میں داخل ہو اپنے ہی گھر میں تو سلام کر کے آئے، تاکہ گھر والوں کو سلامتی کی دعا دے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ دعائے خیر ہے، یعنی بہتری کی دعا ہے تمہارے لیے، اور جو بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے۔ دیکھو تین فائدے بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سلام خود کے گھر میں سلام کر کر آنے کے خیر کا باعث ہے، برکت کا باعث ہے، اور پاکیزہ عمل ہے۔ اب گھر کے مرد آ رہے سلام کر کے جب آتے ہیں تو کیا ہے، گھر میں جو بھی کچھ ادھر ادھر ہوتی ہے، بیوی بچے، تو وہ لوگ الرٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پاکیزہ چیز ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ، یوں ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر اپنے احکامات بیان فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھ لو۔ با ایمان لوگ، آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں با ایمان لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، اور جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو جب تک آپ سے اجازت نہ لے کہیں نہیں جاتے۔ جو لوگ ایسے موقع پر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں تو حقیقت میں یہی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں۔ یعنی یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ پر با ایمان لوگ یعنی مومنوں سے بات ہو رہی ہے، مومنوں کے بارے میں، مومن مراد ہے یہاں پر، مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر جو یقین رکھتے ہیں، جب ان سے کوئی چیز کے لیے جمع ہونے کے بات کہی جائے، یعنی عید کا موقع ہو یا اجتماعات ہو یا پھر کوئی اندرونی یا باہری مسئلے پر مشورات کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، مسلمانوں کو جمع کیا کرتے تھے، کوئی بھی مشورے کرنے کے لیے، جمعہ کا خطبہ ہو یا اجتماعات ہو، کچھ چیز وہی آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پڑھ کر سنایا کرتے تھے، اس لیے جمع کیا کرتے تھے، اجلاس ہو وغیرہ۔ لیکن ایمان والے لوگ کیا ہے، اس میں ضرور داخل ہوتے۔ لیکن یہاں پر ایک ایمان مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بعض ایمان والے کچھ وجوہات کی وجہ سے، کچھ ضروریت کی وجہ سے وہ اگر داخل نہیں ہو رہے تو صحابہ اکرام کیا کرتے تھے، اجازت طلب کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم فلاں فلاں وجہ کی وجہ سے ہم لوگ کیا ہے مجلس میں داخل نہیں ہو سک رہے، بول کے اجازت طلب کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے یہ جو اجازت طلب کرتے ہیں نا، جو اجازت لیتے ہیں، اگر اجازت لینے والوں کو آپ اجازت دے دو، اگر وہ کوئی ضروریت کی وجہ سے نہیں آ رہے تو، اور یہی لوگ ایمان لا چکے ہیں، یعنی ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ اگر کوئی اجتماع وغیرہ کی کوئی مجلس، مشوروں کی مجلس میں انہیں جمع ہونے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ جمع ہو جاتے ہیں، نہیں ہو رہے تو اس صورت میں اجازت لینے کا یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم کو بھی طریقہ سکھا رہے، اور صحابہ اکرام بھی یہ طریقہ اپناتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے۔ پس جب ایسے لوگ آپ سے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہے اجازت دے دیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعائیں کرے۔ یعنی اگر وہ لوگ اجازت مانگ رہے تو اللہ بول رہے کہ اجازت دے دو اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی پابند نہیں ہوئے نا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ جمع ہو جاؤ تو جمع ہونا تھا انہوں، لیکن ان کے کچھ عذر کی وجہ سے نہیں جمع ہو رہے تو آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کیجئے، کیونکہ انہوں نے آپ کے آرڈر کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ بخشش کی دعا کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو ہم کو یہ آیت سے معلوم ہو رہا کہ جب بھی عید کا موقع ہو، اجتماعات ہو یا کوئی اصلاحی کام کے لیے، مشورات کے لیے، دین کا کوئی معاملہ کے مشوروں کے لیے بلایا جاتا ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمع ہونا چاہیے، اگر نہیں ہو رہے تو اجازت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ یہ صحابہ کا عمل تھا، ہمیں بھی اس پر فالو کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کے نبی کے بلانے کو ایسا بلانا نہ کر لو جیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کو ہوتا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور ایک ادب یہ سکھا رہے ہیں سورت کے آخر میں کہ نبی کو تم ایسا نہ کو بلاؤ جیسا کہ تم عام بلاتے ہو ایک دوسرے کو، جیسے کہ ڈائریکٹ نام سے پکارتے نا نبی کو، مثلا یا محمد نہیں بولنا ہے، نہیں پکارو اس طرح، بلکہ ایسا پکارو یا رسول اللہ یا نبی اللہ، نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح کہو
یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہو، یعنی ڈائریکٹ نام سے مت بلاؤ بول کے بول رہے، کیونکہ صحابہ اس دور میں جب تھے تو وہ لوگ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے نا، ڈائریکٹ بات کرتے، تو یا محمد نہ کہو بلکہ یا رسول اللہ کہو، یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو بول کے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ تم میں سے انہیں اللہ خوب جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ اب یہاں پر بول رہے جب مجلس میں جمع ہوئے تو مشوروں کی بات ہو رہی تھی، اجتماع میں جمع ہو رہے، عیدین کے موقع پر ڈائریکٹ بات ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بولے کہ تم کیا کرو، ایک حساب سے رہو، نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ نام مت لو، بلکہ ان کو نبی ایسا پکارو۔ اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ آگے بول رہے کہ جو کھسک جاتے، جو ایسے مشوروں میں سے آہستہ نکلتے، یعنی یہاں پر منافقین کی بات ہو رہی کہ منافقین کیا کرتے تھے، یہاں سے آہستہ نکل جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا سب چیزوں کو، نظر سے جو تمہاری نظر سے بچ کر نکل رہا نا، اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک دوسرے معنی اس آیت کے یہ لیے ہیں کہ رسول کی بد دعا کو دوسروں کی بد دعا کی طرح مت سمجھو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بد دعا تم کو لگ گئی، جب نبی کی دعا قبول ہوتی ہے تو کیا نبی کی بد دعا نہیں قبول ہوگی؟ اگر نبی کی بد دعا لگ گئی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آیت کا مفسرین ایک دوسرا معنی یہ بھی کرتے ہیں۔ اور سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ آیت سے ہم کو یہ نصیحت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بول رہے کہ نبی بلائے تھے، تم کو آ جانا چاہیے تھا، تم کیا کرے، نبی کی مخالفت کر رہے، نکل جا رہے وہاں سے، تو تم کو ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی آفت نہ آ پڑے۔ آج ہمارے لیے یہ آیت کو لینا ضروری ہے۔ ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حکم ہے، جو قرآن میں، جو حدیث کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرنا چاہیے، چاہے آپ کا نفس، آپ کی جسم، آپ کے خیالات اس کے ساتھ دیں یا نہ دیں، آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے تو ماننا ہے، اس کی مخالفت ہرگز نہیں کرنا ہے۔ اور جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکنے کا حکم دے کہ فلاں چیز سے رک جاؤ، چاہے وہ آپ کو پسند ہو، چاہے وہ آپ اس کے لیے مجبوری ہو، جو بھی ہو، برحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں پر روک دیے تو آپ کو رک جانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ سنو لوگوں، رسول کے حکم کی مخالفت نہیں کرنا، ورنہ تم پر زبردست آفت آ پڑے گی۔ کیا آفت ہو سکتی ہے؟ آفت سے مراد دلوں میں کجی آ سکتی ہے، یعنی دل تنگ ہو سکتے ہیں، انسان کا ایمان سے وہ محروم ہو سکتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام سے جو روگردانی کر رہا ہے اس کا نتیجہ ایمان سے محرومی، کفر پہ خاتمہ ہو سکتا ہے، جہنم کا دائمی عذاب ہو سکتا ہے، جیسے کہ آیت کے اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان پر یا انہیں دردناک عذاب نہ آ پہنچے، یعنی ان پر کوئی عذاب پہنچ سکتا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے سکتے ہیں۔ دیکھیے، آگاہ ہو جاؤ کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا ہے، اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے سے وہ خبردار کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولے واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تم آگاہ ہو جاؤ، نبی کی نافرمانی نہ کرو، تم جس روش پہ چل رہے نا اس کو بخوبی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کیونکہ تم کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اس دن وہ ہر چیز کی خبر لے گا۔ یعنی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور ان کے طریقہ اور ان کے سنت کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حکم ہے اس کو کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کی سنت کو سامنے رکھنا چاہیے، کیونکہ جو نبی، اس لیے کہ جو اقوال و اعمال اس کے مطابق ہوں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں گے، جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں، جو بھی آپ بات کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوگو، جو بھی عمل آپ چھوٹا چھوٹا عمل کیوں نیکی سمجھ کر رہے ہیں لیکن وہ نبی کے طریقے پہ نہ ہوگا تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور سب
وہ مردود ہو جائیں گے، کیونکہ حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں تو وہ مردود ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر کوئی بھی عمل ہمارا نہیں ہے تو وہ مردود ہے. ہمیں چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے ہر طریقے کو، ہر عمل کو جو ہم آج زندگی میں ہمارے کر رہے ہیں، کیا وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہے. اگر ہے تو الحمدللہ وہ قابل قبول ضرور ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر اس سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. جو احکامات ہم نے سورہ نور میں پڑھے ہیں ان تمام پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام